أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورۃ البقرہ کا مقصد بیان چار مقاصد کا تھا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات اور اس میں پہلا مضمون اور پہلا مقصد اثبات التوحید، یعنی اللہ کی وحدانیت کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 97 سے 97 سے 176 تک۔ دوسرے حصے میں اثبات الرسالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفین کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ یہ تیسرا حصہ 177 سے 253 تک 253 تک، اور اس میں الجہاد فی سبیل اللہ، جبکہ چوتھا حصہ 254 سے آخر تک ہے، اور اس میں چوتھا مضمون الانفاق فی سبیل اللہ تعالی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا حصہ جو 96 آیات ہے یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول 20 آیات اور اس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت تھی جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً بیان کیے گئے تھے۔ کہ ان کے صفات، ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی۔ مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں آگ اور پانی کی ذکر کی گئیں۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک تھا۔ دوسرے باب میں عام خطاب یا ایھا الناس، دعوی توحید اعبدوا ربکم، اور اس دعوے پر 5 عقلی دلائل، ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا، اور پھر اس کے بعد کہ آیت نمبر 23 میں مطالبہ دلیل کیا گیا منکرین سے، کہ آیت نمبر 24 میں نہ ماننے والوں کو زجر اور تخویف دی گئی، جبکہ آیت نمبر 25 میں کامل بشارت اور خوشخبری توحید کے ماننے والوں کو۔ پھر آیت نمبر 26 ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، ایک اعتراض کو دفع کیا گیا۔ اعتراض یہ تھا، یہ اللہ کی کیسی کتاب ہے کہ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آگ اور پانی کی ذکر کی گئی ہیں؟ جواب، مثال بات کی وضاحت کے لیے بیان کی جاتی ہے، یہ خود مقصود نہیں ہوتی۔ پھر آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ جو اللہ نے تمام بنی نوع انسان پر کی ہیں۔ پہلی نعمت تم عدم تھے، تمہیں وجود بخشا، کیف تکفرون باللہ۔ دوسری نعمت آیت نمبر 29 میں زمین کی یہ تمام نعمتیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کیف تکفرون باللہ۔ تیسری نعمت تمہارے جد امجد آدم کو میں نے فضیلت دی جنات پر، فرشتوں پر، کیف تکفرون باللہ۔ اور چوتھی نعمت ان سے لغزش ہوئی تھی شیطان کے وسوسے پر، آیت نمبر 37 میں میں نے اسے معاف کیا، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ دوسرے باب کا خاتمہ بشارت اور تخویف کے ساتھ۔ پھر آیت نمبر 40 سے تیسرا باب شروع ہوا اور یہ آیت نمبر 96 تک ہے۔ اس میں خطاب خاص ہے بنی اسرائیل کو، تخصیص بعد تعمیم جو بلاغت کا طریقہ ہے۔ بنی اسرائیل کو 2 وجہ سے خاص کیا گیا، ایک یہ پیغمبروں کی اولاد تھے، اور دوسرے یہ کہ صاحب علم اور صاحب کتاب تھے۔ پہلا رکوع بطور تمہید جس میں 3 اصول یہودیت کے، تحریف، کتمان حق اور ترک عمل،
جبکہ اس کے مقابلے میں 3 اچھی صفات ایمان والوں کی ذکر کی گئیں: صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ۔ دوسرے یا بنی اسرائیل سے 6 خطابات یہ شروع ہوئے۔ پہلے خطاب میں 8 نعمتیں اور 2 عذاب اور تتمہ بالترغیب۔ تتمہ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ جو 8 نعمتیں تھیں کہ ان میں پہلی نعمت النجات من فرعون، دوسری نعمت النجات من الغرق، تیسری نعمت ایتاء الکتاب، چوتھی نعمت العفو عن القتل، پانچویں نعمت الحیات بعد الممات، چھٹی نعمت تذلیل الغمام، ساتویں نعمت انزال المن والسلوى، اور آٹھویں نعمت انفجار العیون من الحجر۔ 2 عذاب، پہلا عذاب نزول العذاب من السماء اور دوسرا عذاب الذلۃ والہوان بسبب الکفران۔ یہ پہلے خطاب کا جو تتمہ ہے اور اس کا جو خاتمہ ہے وہ اس آیت میں ہے۔ یہ تتمہ بالترغیب ہے، یعنی انہیں ترغیب دی گئی ہے اہل کتاب کو، یہودیوں کو ایمان اور عمل صالح کی۔ ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرو تو یاد رکھو تمہارے لیے نجات ہے اور تم نجات پالو گے۔ یہ آیت معنی کے لحاظ سے نہایت آسان آیت ہے، لیکن اس آیت سے لوگوں نے جو استدلال کیا ہے، یاد رکھیں وہ استدلال غلط ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے مقصد کے لیے اسے استعمال کیا، اور یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ اور بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ باتیں ملیں گی سنتے ہوئے کہ وہ اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہیں۔ یہ آیت کا پہلے آسان معنی ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے۔ لیکن اس پر پھر یہ اعتراض آتا ہے، پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کا آمنو کا من آمن باللہ کے ساتھ ٹکراؤ آتا ہے، کیونکہ آیت کے شروع میں جب کہا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، تو پھر آگے کیا کہا جاتا ہے؟ من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور روز آخرت پر۔ تو چلے ٹھیک ہے، ہادو یہودی، نصارہ اور صابئین وہ تو ایمان لے آئیں گے آخری پیغمبر پہ، لیکن آیت کے شروع میں جو کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، تو انہیں ایمان لانے کی ترغیب یہ کیوں دی گئی ہے؟ من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور روز آخرت پر۔ یاد رکھیں کہ پہلے آمنو سے مراد کون ہے؟ آمنو سے مراد منافق ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو منافقانہ ایمان لائے ہیں، آمنو منافقانہ ایمان وہ لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ بے شک وہ لوگ جو منافقانہ ایمان لائے ہیں۔ اسی لیے مفسرین یہاں پہ اس آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، مفسرین اس آیت کے تحت آمنو کا معنی وہ کرتے ہیں، جیسے مثلا کہ ابن قتیبہ وہ تاویل مشکل القرآن میں وہ معنی کرتے ہیں کہ ان الذین آمنوا اے ان المنافقین والذین ہادوا، وہ الذین آمنوا سے مراد کون لیتے ہیں؟ منافق۔ اسی طرح ابن جوزی وہ معنی کرتے ہیں کہ ان الذین آمنوا بألسنتہم، بے شک وہ لوگ جو زبانی ایمان لائے ہیں، وہ ہم المنافقون، اور وہ منافق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آیت میں جس طرح یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے، اسی طرح منافقوں کو بھی ایمان، صحیح مخلصانہ ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آیت میں پھر کوئی ٹکراؤ وہ رہے گا نہیں۔ تو معنی یہ ہوگا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، زبانی ایمان لائے ہیں،
جیسے منافقوں کا ایمان ہے کہ ان کا ایمان وہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا اور وہ دل کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے. والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور نصارہ ہیں، والصابئین، اور صابئین ہیں. انشاءاللہ ان گروہوں کی تھوڑی تفصیل وہ میں آگے بیان کر دوں گا. 4 گروہ قرآن نے ذکر کیے. الذین آمنوا، منافقانہ ایمان لانے والے، ہادو یہودی، نصارہ نصرانی عیسائی، والصابئین، اور صابئین. تو جو لوگ یہ ہیں، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے، یعنی مذکورہ گروہوں میں سے جو کوئی بھی ان میں سے ایمان لے آئے اللہ پر دل سے، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک عمل کی تفصیل میں نے آیت نمبر 25 میں کر دی تھی کہ نیک عمل کیا ہے. الصالحۃ من الاعمال ما سوغها الشرع، نیک عمل وہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہو. اور پھر میں نے ابن کثیر کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ نیک عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرائط ہیں. پہلی شرط کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ مطابق سنت کے ہو. تو یہاں پہ ان 4 گروہوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے، من آمن منہم باللہ، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک یعنی سنت طریقے کے مطابق، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ ہوگا ڈر ان پر آنے والے وقت کا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے. خوف اور حزن کے درمیان فرق یہ میں نے آپ کو آیت نمبر 38 میں بتایا تھا کہ خوف اور حزن، خوف آنے والے وقت کا ڈر، اور حزن گزرے ہوئے وقت کے پیچھے غم کرنا، گزرے ہوئے وقت کے پیچھے پچھتانا. تو ان لوگوں پر نہ تو آنے والے وقت کا ڈر ہوگا اور نہ ہی یہ گزرے ہوئے وقت کے پیچھے غمگین ہوں گے. تو ایک تو آیت سے ہم نے یہ اشکال جو ہے یہ دور کر دیا کہ آمنو، قرآن نے آیت کے شروع میں کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، تو جو ایمان لائے ہیں تو من آمن باللہ، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر، تو یہ تو تحصیل حاصل ہے. اسی لیے الذین آمنو سے مراد منافق ہیں. منافق یہودی، نصرانی اور صابی، جو کوئی ان میں سے اللہ پر اور روز آخرت پر اور ایمان لے آئے اور وہ عمل صالح کرے تو ان کے لیے اجر ہے، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان پر حزن ہوگا. ہادو یہودی انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تاریخ کی ایک کتاب ہے، بڑی بہترین تاریخ ہے. عبد الکریم شہرستانی یہ 6 صدی ہجری کے عالم ہیں جی. انہوں نے یہ مختلف گروہ جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے، یہودی، نصرانی، تقریباً جتنے گروہ ہیں. تو وہ اس میں فرماتے ہیں یہودیوں کے تحت کہ یہودی اصل میں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ انا ہدنا الیک، سورہ اعراف 156 میں، تو ہاد یہود بمانے رجوع کے، ان کو یہ لفظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رجوع کیا تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، وہم امت موسیٰ و کتابہم التورات، اور ان کی کتاب جو ہے وہ تورات ہے. ٹھیک ہے، ان کو دی جانے والی جو کتاب ہے وہ تورات ہے. اس کے علاوہ یہودیوں میں مدینہ میں 3 گروہ تھے، بنو نذیر،
बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका। यहूदियों को जो तौरात दी गई थी, तो तौरात ये इब्रानी लफ्ज़ है जिसके मानी कानून और शरीयत के हैं, और तौरात का इतलाक ये 5 किताबों पर होता है, जैसे सिफ़रुल तकवीन, सिफ़रुल खुरूज, सिफ़रुल अहबार, सिफ़रुल अदद और सिफ़रुल इस्तिस्ना। इसे सिफर कहते हैं। सफर जिस तरह लिखा जाता है सीन के साथ, लेकिन ये सीन के जेर के साथ पढ़ा जाए, सिफर किताब को कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नसारा हैं। नसारा जी, अब्दुल करीम शारिस्तानी इनके बारे में, वैसे उन्होंने और अक़वाल भी जिक्र किए हैं। नसारा के बारे में इब्न कुतैबा कहते हैं कि नसारा को नसारा क्यों कहा जाता है, सुम्मु नसारा बिस्मिल क़रियतिल्लती नज़ल फ़ीहल मसीहु वहिय नासिरा मिन अर्दिल जलील। ये असल में उस बस्ती की जानिब मंसूब हैं जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो यानी आकर उन्होंने सुकूनत और क़याम इख्तियार किया था, और वो जगह उसका नाम नासिरा है असल में। कि इमाम रागिब अस्फहानी ने 2 अक़वाल जिक्र किए हैं कि या तो नसराना बस्ती की तरफ इनकी निस्बत है, और या सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के कौल के जवाब में जब उनके पैरोकारों ने कहा था कि नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं, तो इनको नसरानी इस वजह से कहा जाता है। और या नसराना उस बस्ती की जानिब मंसूब है। इनको अल्लाह ने इंजील किताब दी थी, और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी उनके पैरोकार होने का ये दावा करते हैं। ठीक है। साबीन, साबीन के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। साबीन के बारे में तकरीबन उलमा ने काफ़ी अक़वाल जिक्र किए हैं, तकरीबन 7-8 अक़वाल हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये साबीन यहूद और नसारा के, यानी इनका दोनों का मिक्सचर एक ग्रुप है। मंजिलतुम बैनल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा के दरमियान एक मुश्तरक सा ग्रुप है। दूसरा कौल इनके बारे में ये है कि ये मजूस यहूद और नसारा के दरमियान एक कौम है जिनका अपना कोई दीन नहीं है। तीसरा कौल इनके बारे में ये है कि ये अहले किताब का ही एक फ़िरका है और ये ज़बूर पढ़ते थे। चौथा कौल इनके बारे में ये है कि ये मजूस की तरह का एक ग्रोह है, मजूस जो आग की इबादत करते हैं। एक कौल इनके बारे में ये है कि कौमुन यअबुदून अल मलाइका, ये वो कौम थे जो फरिश्तों को पूजते थे, और ये भी क़िबला की जानिब इबादत करते, लेकिन फरिश्तों की भी इबादत करते थे। ठीक है। जबकि बाज़ उलमा इनके बारे में ये कहते हैं कि साबीन असल में ये अरब थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम जी उनके दीन पर थे, लेकिन ये तहरीफ होने से पहले और इस दीन में भी यहूदियत और नसरानियत की तरह इसमें भी तहरीफ और तब्दील हो चुकी है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया वो फरमाते हैं, जो मशहूर फ़लसफ़ी है यूनान का बुक़रात का न मिन हाउलाए, बुक़रात के बारे में वो कहते हैं कि बुक़रात ये साबीन में से ही था। कि आज के दौर में साबीन में से जो बाकी रहने वाले ग्रोह है, जो उर्दू में मंदाइया और अंग्रेजी में मेंडियंस के नाम से मारूफ है, उनकी मजहबी किताब का नाम गिंजा रब्बा है, यानी अजीम किताब। आज के ग्रोह में भी अगर आप गूगल पे से सर्च करते हैं, साबीन के इस ग्रोह के मुताबिक, उनके अकीदे के मुताबिक, गिंजा रब्बा ये वो आसमानी सहीफे हैं जो आदम अलैहिस्सलाम को दिए गए थे, और इसे अंग्रेजी में वो द बुक ऑफ एडम कहते हैं। गिंजा रब्बा के अलावा साबिया में दीगर और भी 11 मुक़द्दस किताबें पाई जाती हैं,
جو سب کی سب سامی زبان میں ہیں. ان کے عجیب سے نام ہیں. سابئین میں بھی رائج نماز، روزہ، طہارت، شادی بیاہ اور کافی یہ چیزیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں، اور آج بھی ان کے جو باقیات ہیں وہ ملتے ہیں ان ناموں سے. تو یہ تو مختصر تعارف تھا جی ان گروہوں کے حوالے سے. جی آیت سے جو غلط استدلال بعض لوگوں نے وہ کیا ہے، یہ آیت تو ویسے میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بظاہر معنی کے لحاظ سے نہایت آسان ہے، لیکن آج کے دور میں بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے تمام مذاہب کا اعتبار کیا ہے، خواہ کوئی یہودی رہے، خواہ کوئی عیسائی رہے، خواہ کوئی مسلمان رہے. یعنی ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانا ضروری نہیں ہے، آخری پیغمبر اور آخری کتاب ماننا ضروری نہیں ہے. اس آیت میں اللہ نے یہ گروہ ذکر کیے ہیں، ان الذین آمنوا، خواہ کوئی مومن ہو، خواہ کوئی یہودی ہو، خواہ کوئی نصرانی ہو، خواہ کوئی عیسائی ہو، جو بھی اللہ پر ایمان رکھے، روز آخرت پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان پر حزن ہوگا. آیت میں اللہ نے یہ کہیں نہیں ذکر کیا کہ وہ جی قرآن کو بھی مانے اور وہ پیغمبر کو بھی مانے. بس اس آیت میں شرط یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ پر، روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو اس کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت سے لوگ غلط استدلال کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ جو قرآن مجید سے اس طرح کے غلط استدلالات کرنا اور یہ جو لوگوں کو شک میں ڈالنا، ان اعتراضات کو اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو یہ ماضی میں بھی بعض گمراہ لوگوں نے کیے ہوتے ہیں. جی آج سے 700 بلکہ 700 سال سے بھی پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے سینکڑوں سال پہلے اس آیت سے، انہوں نے اپنے زمانے میں اس آیت سے اس قسم کا استدلال کرنے والوں کو جواب دیا ہے، آج سے 700 سال پہلے. جی انہوں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے اور اس باب کا انہوں نے نام لکھا ہے رد دعوی النصارى، نصارہ کے اس دعویٰ کی تردید کہ ان القرآن سوا بین جمیع الادیان، کہ قرآن مجید نے سارے ادیان کو برابر قرار دیا ہے. اور آج بھی اگر آپ گوگل میں سرچ کریں تو یہ لوگ جو یہ اسلام کے خلاف جو ایک سازش چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ یونیورسل ریلیجن. گوگل میں اگر آپ یونیورسل ریلیجن دے دیں، یونیورسلزم کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں سارے ادیان وہ نہ رہیں بلکہ صرف ایک ہی دین جو ہے وہ باقی رہے، کہ جو کسی کو بھی برا نہ کہے کہ فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں جہنم میں جائے گا. یہ یونیورسلزم ہے، یونیورسل ریلیجن. علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب جو انہوں نے کرسچنز کے رد میں لکھی ہے تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نصارہ کے اس دعویٰ کی تردید کہ قرآن نے تمام ادیان کو برابر قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں، اس آیت سے پھر وہ جوابات دیتے ہیں. یاد رکھیں آیت میں اللہ نے چند گروہوں کو ذکر کیا ہے، اور جی اگر آیت سے مراد ان گروہوں کا دین بھی ہو جائے تو یہ اپنے اپنے دور میں وہ دین مراد ہے کہ جس میں تحریف نہیں ہوئی تھی. کیا مطلب؟ یعنی یہودی اگر اپنے زمانے میں جو یہودی تھے اور وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، روز آخرت پر ایمان لائے تھے، عمل صالح کیا تھا، تو بے شک ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں. یعنی یہ اپنے اپنے دور میں ایمان لانے والے مراد ہیں.
یہودیوں کے زمانے میں جو کوئی ان میں سے ایمان لائے تھے تو ان کے لیے جنت ہے. نصارہ کے دور میں جب وہ برحق دین تھا، عیسائیت ایک برحق دین تھا، اور جو کوئی اس ٹائم ایمان لایا تھا یقیناً ان کے لیے جنت ہے. اور اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ جب یہ ادیان برحق تھے اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے تو یقیناً جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کے لیے جنت ہے. تو ایک جواب تو یہ ہے کہ آیت میں وہ گروہ مراد ہیں جو اپنے اپنے دور میں غیر محرف یعنی تحریف سے پاک دین کی تابعداری کرنے والے تھے. جو بھی ان میں مومن تھا یقیناً اس کے لیے رب کے ہاں اجر ہے. دوسرا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ دیا ہے کہ کیا خود اہل کتاب میں یہود و نصارہ وہ ایک دوسرے کو دین حق پر سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے؟ اسی صورت میں آگے آ جائے گا جی آیت نمبر 113 سورۃ البقرہ، اسی پہلے پارے میں وقالت اليہود لیست النصارى على شیء، یہودی کہتے ہیں نصرانی کسی دین پر نہیں ہے. وقالت النصارى لیست اليہود على شیء، نصرانی کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی دین نہیں، یعنی خود ایک دوسرے کو وہ بھی کافر کہتے ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا، اور نصارہ کیا کہتے تھے؟ لن يدخل الجنت الا من كان نصرانیا، نصرانی ہی صرف جنت میں جائیں گے. ایک دوسرے کے بارے میں تو ان کا یہ عقیدہ ہے. تیسرا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ دیا ہے کہ یاد رکھیں کہ اپنی کتابوں میں تحریف کے بعد اہل کتاب اللہ پر ایمان والے رہے اور نہ ہی آخرت پر ایمان والے رہے. نہ تو ان کا اللہ پر ایمان رہا اور نہ ہی آخرت پر. جو لوگ قرآن مجید کی صرف ایک جگہ کو دیکھتے ہیں اور اس سے غلط استدلال کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اور قرآن نہیں پڑھا ہوتا. یہاں پہ تو یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب یہ بھی حق دین پر ہیں، اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اسلام لانا ضروری ہے، بلکہ یہودی بھی حق ہیں اور صرف اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، یعنی آخری پیغمبر پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. کیونکہ اس آیت میں اللہ نے پیغمبر پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس آیت استدلال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے قرآن کی دیگر آیات کو نہیں پڑھا. سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں کہ قاتل الذین لا یؤمنون باہل کتاب کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن اس آیت میں کہتا ہے، اور وہ آیت اس آیت کے بعد نازل، کیونکہ سورہ توبہ یہ بالکل آخری صورتوں میں ہے. جی اس آیت میں اللہ اہل کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ کے بارے میں یہ قاتل الذین، لڑو ان لوگوں کے ساتھ، لا یؤمنون باللہ، جو نہ ایمان اللہ پر رکھتے ہیں، جو نہ ایمان اللہ پر لاتے ہیں، ولا بالیوم الآخر، اور نہ روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ قرآن اسی آیت میں آگے کہتا ہے من الذین اوتوا الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے استدلال کرتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی جی اگر وہ بھی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں تو وہ بھی حق ہیں، اور آخری پیغمبر اور آخری دین پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تو انہیں یہ کہیں کہ ذرا 10واں پارہ بھی پڑھ لیں. 10ویں پارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں، ان اہل کتاب کے ساتھ لڑو لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ جو نہ اللہ پر اور نہ روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں. وہاں پہ تو قرآن نے ان سے ایمان کی نفی کی ہے. دراصل یاد رکھیں کہ اس آیت کا جو چوتھا جواب ہے وہ یہی ہے، اس آیت میں کوئی اشکال نہیں ہے. جو کوئی آیت کو اس مقصد کے لیے وہ پیش کرے تو یاد رکھیں
ایک تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے یہ جوابات ہیں، اور چوتھا جواب وہ میری جانب سے سن لیں، وہ یہ ہے کہ آیت میں اگرچہ بظاہر پیغمبر کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ آیت کہاں پہ موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے کہ اور قرآن کو لانے والا کون ہے؟ قرآن کو لانے والا پیغمبر ہے۔ تو عجیب بات ہے، جو قاصد ہے اور جس نے اللہ کی جانب سے جو پیغمبر ہے، پیغام لانے والا ہے، جب انہوں نے اسی آیت کو پڑھا یہودیوں اور عیسائیوں اور صابئین کو، تو یاد رکھیں آیت میں اگرچہ ان کا ذکر نہ ہو، لیکن یاد رکھیں جو اس پیغام کو لانے والا ہے وہ بائی ڈیفالٹ وہ مراد ہوتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی وہ مراد ہوتا ہے، کیونکہ اگر آیت میں ذکر نہیں بھی ہے لیکن اس آیت کو لانے والے تو پیغمبر ہیں، تو اسی لیے آیت میں اگرچہ بظاہر بالرسول کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن یاد رکھیں اس پیغام کو لانے والے وہ پیغمبر ہی ہیں، تو وہ وہاں پہ مراد ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ترجمہ ریپیٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس آیت سے غلط استدلال کرنے والے ان کے جوابات تھے کہ آیت میں ایک اور بھی اشکال ہے، اور وہ جو لوگ جنہوں نے قرآن مجید میں عربی گرامر کی جو غلطیاں ہیں، کہ اس سلسلے میں ایک کتاب جو ہے وہ دا گروپ آف کرسچنز نے، عیسائیوں کے گروپ نے وہ لکھی ہے۔ اس کتاب کے اپنے مصنف کا نام تو موجود نہیں ہے، لیکن وہ ایک دا گروپ آف رائٹرز نے وہ لکھا ہے، یعنی باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن نے لکھا ہے۔ اس کتاب کا عربی نام ہے علی القرآن معصوم، کیا قرآن غلطیوں سے پاک ہے؟ کہ انگریزی عنوان ہے اس کتاب کا از دا قرآن انفیلیبل، کہ کیا قرآن معصوم ہے یعنی غلطیوں سے پاک ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید پر اعتراضات کے سلسلے میں 3 زبانوں میں یہ شائع ہوئی ہے، عربی میں، انگریزی میں اور جرمنی میں۔ ویسے تو بظاہر اس پر مصنف کا نام عبداللہ الفادی لکھا ہے، لیکن یہ ایک فرضی نام ہے۔ یہ کتاب اصل میں مسیحی مذہب اور عیسائی مذہب کی طرف سے ایک اجتماعی کوشش کا نام ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں نے یعنی قرآن پر اعتراضات کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید میں جو 243 اغلاط کا دعویٰ کیا گیا کہ قرآن مجید میں 243 غلطیاں ہیں، ان 243 غلطیوں میں 12 جغرافیائی غلطیاں ہیں، جیوگرافیکل، اس کتاب کے مطابق 55 تاریخی ہیں، ہسٹوریکل ہیں، 9 اخلاقی ہیں، 25 لغوی ہیں، گرامر کے لحاظ سے، لغوی اور عربی گرامر کے لحاظ سے ہیں، اور اسی طرح دیگر کیٹیگرائزیشن ہے۔ جی، عربی گرامر کی غلطیوں میں 25 غلطیوں میں جو سب سے پہلی غلطی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور سب سے پہلی غلطی کو انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ یہ آیت ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں 3 جگہ آئی ہے۔ اس آیت میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 62، سورۃ المائدہ آیت نمبر 69 اور سورۃ الحج آیت نمبر 17۔ اس سورت میں اور سورۃ الحج میں لفظ اس میں ہے صابئین، منصوب ہے۔ جن لوگوں نے گرامر پڑھا ہے تو ان جو حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، تو ان کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو الصابئین منصوب ہے، یقیناً قاعدے کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، ان کے نیچے داخل ہے اور عربی قواعد کے مطابق ہے۔ لیکن سورۃ المائدہ میں ان بھی آیا ہے، اور وہاں پہ الصابئین کی بجائے الصابئون مرفوع ہے، واو نون کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ تو یا نون حالت نسبی میں ہے، ان کے مطابق ہے، ان کے نیچے داخل ہے، لیکن سورۃ المائدہ میں الصابئون مرفوع ہے، واو نون کے ساتھ ہے، جو نحوی قواعد کے خلاف ہے۔ اس کتاب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں نحوی غلطی ہے، وہ یہ
کہ سورۃ المائدہ میں یہ آیت ہے ان کے نیچے داخل ہے، اور ان کے نیچے اگر یہ داخل ہے تو یہ الصابئین ہونا چاہیے تھا، جبکہ سورۃ المائدہ میں الصابئون ہے، مرفوع ہے، جو نحوی قواعد کے خلاف ہے۔ یہ اعتراض ڈاکٹر ذاکر نائک پر بھی کیا گیا ہے، یوٹیوب پہ اگر آپ کہیں ان کی ویڈیوز دیکھیں تو ان پر بھی ایک انگریز نے یہ اعتراض کیا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہیں یہی کہ یہ اعتراض آپ نے از دا قرآن انفیلیبل سے لیا ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں، لیکن انہوں نے بھی اس آیت کا جواب نہیں دیا۔ آپ سن لیں خیر ان کی ویڈیوز۔ جواب یہ ہے اس آیت کے، اس اعتراض کے مفسرین نے متعدد جوابات دیے ہیں، یعنی کئی جوابات دیے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو سب سے راجح جواب ہے، جو پریفریبل ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ، اگر آپ ان آیات کو دیکھ لیں، سورۃ البقرہ کی آیت کو دیکھ لیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، صابئین کو نصارہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الحج میں بھی، سورۃ الحج میں سورۃ الحج میں سورۃ البقرہ میں صابئین کو، نصارہ کو صابئین پر مقدم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ سورۃ الحج میں صابئین کو نصارہ پر مقدم ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھ لیں آیت نمبر 17 میں، وہاں پہ الصابئین ہے اور پھر اس کے بعد ہے النصارہ۔ سورۃ البقرہ میں نصارہ پہلے ہیں اور صابئین بعد میں ہیں، سورۃ الحج میں صابئین پہلے ہیں اور نصارہ بعد میں ہے، یعنی بالکل سورۃ البقرہ کے برعکس، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں؟ پہلے تو ان دو آیات کو سمجھ لیں۔ سورۃ البقرہ میں نصارہ کو صابئین پر مقدم ذکر کیا گیا، جو آیت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ وجہ یہ ہے کہ نصارہ رتبے میں صابئین پر مقدم ہے، کہ اگرچہ نصارہ کا زمانہ صابئین کے بعد ہے، یعنی صابئین پہلے گزر چکے ہیں اور نصارہ جو ہیں یہ بعد میں آئے ہیں، لیکن رتبے میں نصارہ صابئین سے مقدم ہیں۔ تو جو رتبے میں مقدم تھے تو سورہ بقرہ میں رتبے کے لحاظ کی وجہ سے نصارہ کو صابئین پر مقدم کیا گیا ہے۔ سورۃ الحج میں صابئین کو نصارہ پر مقدم ذکر کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ زمانے کا لحاظ کیا گیا ہے، صابئین کا زمانہ نصارہ سے مقدم ہے، اس لیے سورۃ الحج میں صابئین کو نصارہ پر مقدم ذکر کیا گیا، یعنی ان سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اب سورۃ المائدہ کی آیت درمیان میں تھی، سورۃ البقرہ اور سورۃ الحج کے درمیان میں۔ سورۃ المائدہ میں سورۃ البقرہ اور سورۃ الحج کے دونوں معانی کو جمع کیا گیا ہے۔ قرآن کی بلاغت دیکھیں۔ سورۃ البقرہ میں کیا تھا؟ سورۃ البقرہ میں نصارہ کے رتبے کی وجہ سے انہیں صابئین پر مقدم ذکر کیا گیا۔ سورۃ الحج میں صابئین کے زمانے کے مقدم ہونے کی وجہ سے انہیں نصارہ پر مقدم ذکر، یعنی وہاں پہ زمانے کی تقدیم کا لحاظ کیا گیا ہے، سورۃ البقرہ میں رتبے کا لحاظ کیا گیا ہے، اور سورۃ المائدہ میں ان دونوں آیات کے معنی کو جمع کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہاں پہ صابئون کو نصارہ پر مقدم ذکر کیا گیا ہے، بالکل سورہ حج کی طرح، لیکن سورۃ المائدہ میں صابئین نہیں کہا گیا بلکہ صابئون کہا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ زمانے کی رعایت ہو سکے۔ اور صابئون یقیناً سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 میں وہ نصارہ سے پہلے ذکر ہیں، لیکن انہیں صابئین کے لفظ سے ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صابئون، تاکہ سورہ حج کے آیت کی رعایت ہو سکے، تاکہ زمانے کی رعایت ہو سکے کہ صابئون زمانے کے اعتبار سے نصارہ سے پہلے ہیں، لیکن اسے مبتدا کے طور پہ ذکر کیا گیا
اور اس کی خبر کو رتبے کی وجہ سے مؤخر اور مقدر ذکر کیا گیا ہے. یعنی صابئون اسے یہاں پہ سورہ مائدہ میں مبتدا کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اور مبتدا مرفوع ہوتی ہے، اسی لیے اسے مرفوع کی شکل میں لایا گیا ہے. اور اس کی جو خبر ہے اسے آیت کے آخر میں نکالا جائے گا، یعنی مؤخر نکالا جائے گا، اور اسے محذوف نکالا جائے گا. یعنی اس کی جو خبر ہے وہ نصارہ کے بعد آپ نکالیں گے. والصابئون، اور اس کی خبر کیا ہے؟ والصابئون کذالک، اور کذالک کو نصارہ کے بعد. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ رتبے میں نصارہ صابئون سے مقدم ہیں، جبکہ صابئون زمانے میں نصارہ سے مقدم ہیں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں یہ اس کا سب سے راجح جواب ہے کہ قرآن مجید نے سورۃ المائدہ کی آیت میں سورۃ البقرہ اور سورۃ الحج دونوں معانی کو جمع کیا ہے ایک عجیب انداز میں اور ایک عجیب بلاغت کے انداز میں. ویسے اگر کوئی یہ کتاب جس کا نام میں نے بتایا حل القرآن و معصوم، اس کے تمام اعتراضات کے جوابات علماء نے دیے ہیں. جیسے مثلا اگر اس پر کوئی تفصیلی کتاب ان تمام اعتراضات پر تقریباً کوئی 750 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، ڈاکٹر صلاح عبد الفتاح الخالدی، ان کی کتاب ہے عربی میں القرآن ونقض مطاعن الرہبان، القرآن ونقض مطاعن الرہبان. اس کتاب کو دیکھ لیں، اس میں ایک ایک اعتراض کا جواب تفصیلی دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت میں ایک تو وہ استدلال تھا کہ قرآن نے یہ نہیں ذکر کیا گیا، بس کہا ہے کہ تمام فرقوں میں، تمام گروہوں میں جو کوئی بھی اللہ پر، روز آخرت پر ایمان لائے، اسلام لانے کی ضرورت نہیں. تو یاد رکھیں اس آیت میں نے وہ جوابات بھی دیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے، اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بذات خود وہ شامل ہیں، کیونکہ اس پیغام کو لانے والے، اس ترغیب کو دینے والے وہ خود ہیں. تو جو لانے والا ہے اسے آپ درمیان میں سے نکال دیں، اور جو پیغام وہ لایا ہے صرف اسی کا اعتبار کرے، یہ تو ممکن نہیں ہے. اور دوسرا اس آیت میں تو صابئین بالکل گرامر کے مطابق ہے اور نصارہ کے بعد ہے. سورہ حج میں صابئین مقدم ہے، نصارہ بعد میں ہے. لیکن اعتراض سورہ مائدہ کی آیت پہ ہے، آیت نمبر 69 پہ، کہ وہاں پہ ان کے نیچے صابئین آنا چاہیے، صابئون نہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں قرآن نے سورہ بقرہ اور سورہ حج دونوں آیات کا لحاظ ایک عجیب انداز سے کیا ہے کہ صابئون کو نصارہ سے مقدم ذکر کیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ صابئون کا زمانہ نصارہ سے مقدم ہے، لیکن کہ اسے اس انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اس کی خبر کو بعد میں نکالیں گے، اور یہ اس کو مبتدا بنائیں، اسے خبر بنائیں، اور اس کی خبر کو نصارہ کے بعد ذکر کریں. مطلب یہ ہے کہ صابئون رتبے میں نصارہ کے بعد ہیں، اگرچہ زمانے میں نصارہ سے مقدم ہے. ٹھیک ہے، جنہیں سمجھ آ چکی ہوگی اللہ آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے. لیکن اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو خیر، یہ ریکارڈنگ کی شکل میں یہ آ چکا ہے، تو آپ بار بار سنیں، انشاءاللہ تعالی اس کی سمجھ جو ہے وہ آپ کو آ جائے گی. ان الذین آمنوا، یہاں پہ پہلا خطاب ختم ہوا. پہلے خطاب میں 8 نعمتیں اور 2 عذاب، اور اس کا تتمہ بالترغیب ہے. کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو زبانی ایمان لائے ہیں. آمنوا بألسنتہم، جیسے ابن جوزی معنی کرتے ہیں جو زبانی ایمان لائے، یعنی وہ ایمان ان کا صرف زبان کے ساتھ ایمان ہے، دل میں نہیں ہے. والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور نصارہ ہیں، والصابئین، اور صابئین ہیں. من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لے آئے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر. اب اس میں پیغمبر کا ذکر نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اس آیت کو لانے والے پیغمبر ہی ہیں، تو وہ اس میں بائی ڈیفالٹ مراد ہیں. وعمل صالحا، اور وہ نیک عمل کرے. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے. یہ میں اس لیے، یہ قرآن کے وہ علم المخاصمہ کا انداز ہے. جب تک آپ قرآن کو اس انداز میں نہیں پڑھیں گے
تو آئے دن آپ پر لوگ اعتراضات کریں گے، پھر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن کو اس انداز سے پڑھنا ضروری ہے تاکہ قرآن مجید سے آپ جوابات دے سکیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے اجر ہے ان کا عند ربهم، اپنے رب کے ہاں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہوگا ڈر ان پر آنے والے وقت کا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.